السلام علیکم ناظرین، کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرتا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اور بالخصوص ان کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں براہ راست کسی تنقید کی زد میں یا کسی الزام کی زد میں نہ آئے۔ اور ابھی دسمبر کے مہینے میں بھی 13 دسمبر کو جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب جو پی ٹی آئی کے اندر بڑے اہم منصب پر بھی رہے تھے، لیکن بعد میں ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی الگ سے ایک پارٹی بنائی اور اس پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے بہادر خان کا جو سیکریٹریٹ ہے مرکزی آفس، وہاں پر بھی گئے اور انہوں نے قومی اتحاد پارٹی جو ہے اپنی قائم کی ہے۔ تو انہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس کے اندر بڑے سنگین الزامات تھے عمران خان کے خلاف، اور یہ کہا گیا کہ ان کا جو بنی گالہ کی رہائش گاہ ہے جو کئی کنال کے اوپر محیط ہے، اس کا ماہانہ جو خرچہ اٹھانے کے لیے جہانگیر خان ترین صاحب جو ہے وہ 30 لاکھ روپے ہر مہینے کیش کی صورت میں عمران خان کو دیتے تھے، اور ان کا گھر کا خرچہ چلایا جاتا تھا۔ اور پھر بعد میں جب پارٹی کی سرگرمیاں زیادہ بڑھیں اور گھر کے اخراجات زیادہ بڑھے تو پھر جہانگیر خان ترین جو ہے وہ 50 لاکھ روپے مہینہ تک جو ہے وہ خرچہ ادا کرتے تھے۔ اور انہوں نے جسٹس وجیہ الدین کے مطابق جو ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی دیانتدار یا ایماندار شخص نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص اپنے جوتے کے تسمے بھی خود نہیں خریدتا، دوسروں کے پیسوں سے لیتا ہے، تو وہ کس طرح سے ایماندار ہو سکتا ہے۔ تو بڑا یہ سخت ان کا بیان اور بڑے سنگین الزامات تھے۔ اس پر جہانگیر خان ترین نے سب سے پہلے جو ہے کہ ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کبھی جو ہے کہ عمران خان یا ان کے گھر کے لیے جو ہے پیسے کبھی نہیں دیے، نہ بنی گالہ کو خرچہ چلانے کے لیے انہوں نے پیسے دیے، بلکہ انہوں نے جو بھی خرچہ کیا ہے یا فنڈز دیے ہیں وہ پارٹی کے لیے دیے ہیں اور پارٹی سیکریٹریٹ کو چلانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر دیگر جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی سوچ اور فکر اور بساط کے مطابق جو ہے جواب دیے، لیکن اہم جو ری ایکشن تھا وہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی آیا جب انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر کے منصب کو جو ہے کہ یہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے اوپر الزام لگائے گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے آرٹیکل 9 کا بھی حوالہ دیا اور پھر یہ کہا کہ ان کے خلاف جو ہے جسٹس وجیہ الدین کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ تو اس ساری سچویشن میں جب جسٹس وجیہ الدین جو ہے ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد گئے اور وہاں پر بھی جب گفتگو کی تو انہوں نے فواد چودھری کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا جی کہ ان کا اس کے اندر کیا کنسرن، جس کے اوپر بات کی گئی ہے یا جس کی عزت پہ ہتک آئی ہے یا فیل کرتے ہیں تو وہ کیس کریں۔ فواد چودھری جو ہے کہ وہ راہ چلتے ہوئے کون اس پہ اٹھ کے بات کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن دو چیزیں بڑی اہم ہیں ساری تناظر کے اندر۔ جسٹس وجیہ الدین نے شوگر سکینڈل کا بھی ریفرنس دیا اور کہا جی کہ شوگر سکینڈل کے اوپر جو تحقیقات ہوئی تھی، کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ سامنے آئی تھی، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری کا تعین نہیں کیا گیا، کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اشارہ جو ہے کہ وہ جہانگیر خان ترین کی طرف ہی تھا کہ کیونکہ جہانگیر خان ترین کی بھی شوگر ملیں اور ان کا بھی نام اس تمام معاملات کے اندر آتا ہے۔ ایف آئی اے کے اندر ان کے خلاف مقدمات بھی ہے، ان کے اور ان کی اہلیہ اور بیٹے کے خلاف، اور ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہی کیسز کے تناظر میں ان کو پارٹی سے الگ بھی ہونا پڑا تھا۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو اس قسم کے الزامات کا سامنے آنا، اور دوسرا یہ دیکھنا کہ جو شوگر کمیشن رپورٹ تھا اس میں ابھی کیبنٹ کے اندر بھی وہ رپورٹ پیش ہوئی اور پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ پبلک کیا جائے اور اس کے اوپر کارروائی بھی کی جائے، اور کہ اس شوگر کمیشن رپورٹ کی جو سفارشات تھیں کیبنٹ میں پیش کی گئیں ان کی روشنی میں 3-4 بڑی اہم باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ جو ناجائز منافع کمانے کے لیے جو شوگر کا ایک بڑا مضبوط طاقتور جو ہے کارٹل ہے، گٹھ جوڑ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی قیمتوں کو اضافہ کیا جاتا ہے اور ناجائز منافع کمایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کارٹل کو توڑنے کے لیے جو پاکستان کا جو مسابقتی کمیشن ہے، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، اس کو زیادہ مضبوط اور طاقتور جو ہے وہ بنانا ہوگا۔ اس کمیشن کی رپورٹ میں مہنگائی کا تو اعتراف کیا گیا، ناجائز منافع خوری کا بھی اعتراف کیا گیا، لیکن ذمہ داری کا تعین جو نہیں کیا گیا کہ اس میں ایگزیکٹلی اس کارٹل کے اندر کون لوگ ہیں، کون افراد ہیں، کون سی شوگر ملے ہیں اور انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، یہ چیز سامنے نہیں آئی۔ لیکن جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ جولائی 2020 سے لے کے مارچ 2021 تک اس تحقیقاتی کمیشن کی یا کمیٹی کی جو مختلف میٹنگز ہوتی رہی جس کے اندر اس سفارشات کو حتمی شکل دی گئی،
اس میں دو تین چیزیں، ایک تو یہ کہا گیا جو گنے کی فصل کی کاشت ہے اس کی جو زوننگ ہے وہ ختم کر دی جائے، اور شوگر ملوں کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے جس علاقے میں بھی کوئی اگر زمین اس قابل ہے کہ وہاں پہ گنا کاشت کیا جا سکتا ہے تو گنا کاشت ہونا چاہیے، اور شوگر ملوں کو بھی ان کے قیام کے لیے کھلی اجازت ہو کہ وہ جس مرضی علاقے میں ضلع میں جو ہے شوگر مل قائم کر سکیں۔ اس وقت جو NOC لینا ہوتا ہے اور مختلف زونز بنائے گئے ہیں پاکستان میں، تو اس کو ختم کیا جائے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ جو گنے کی کاشت کی پیداوار کی اور پھر شوگر کی پیداوار جو ہے اس کے صحیح اعداد و شمار کے لیے جو سٹاک رجسٹر ہے وہ ہر سطح کے اوپر ہونا چاہیے، اور جو FBR کی جو ہے کہ وہ شوگر انڈسٹری ہے اس کے اوپر جو ہے کہ وہ اس کی نظر ہونی چاہیے، اس کے رجسٹریشن اور ہر چیز کے حوالے سے۔ اور تو یہ جو 4-5 بڑی اہم سفارشات دی گئی ہیں تو ان کا بھی دیکھنا ہوگا۔ اب یہ سفارشات جو کیبنٹ میں پیش ہوئی ہیں، اور حماد اظہر صاحب جو تھے وہ اس ساری کارروائی میں پیش رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے حماد اظہر صاحب بھی اسی شوگر انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی بھی پنجاب کے اندر شوگر ملوں کے اندر ان کے بھی شیئرز ہیں۔ چودھری برادران جو ہیں کاف لیگ کے، ان کی بھی شوگر ملوں میں شیئرز ہیں۔ PTI کے اندر جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کے بھی شیئرز ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں مرکزی لیڈرشپ تمام کی تمام جو ہے ان کے بھی شوگر ملوں کے اندر شیئرز ہیں، اور شوگر ملوں کے وہ مالکان میں سے ہیں۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مین قیادت ہے ان کی بھی شوگر ملیں ہیں، اور ان کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کی اور اس ساری اس قسم کے بے نامی جعلی اکاؤنٹس ہیں جو شوگر ملوں کے ملازمین کے نام کے اوپر، ان کے الگ سے کیسز ہیں، ریفرنس اس وقت چل رہے ہیں۔ تو جتنی بھی بڑی مرکزی جماعتیں ہیں ان کی تمام جو مرکزی قائدین ہیں وہ شوگر انڈسٹری کے بزنس کے اندر شامل ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو شوگر انڈسٹری کے جو یہ کرائسس کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر ایگزیکٹ ذمہ داری کا تعین نہیں کیا گیا، کچھ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا، کچھ ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں، لیکن جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے یہ پہلو جو ہے اس کے اندر نظر انداز کیا گیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وجیہ الدین صاحب کے بیان سے شروع ہوا تھا، اور یہ شوگر سکینڈل کی رپورٹ تک معاملات کو اس لیے جوڑا گیا کہ یہ الزامات اور یہ جو معاملات ہیں یہ 60 کی دہائی سے ایوب خان کی حکومت جو چینی کی قیمت کے تناظر کے اندر بھی احتجاج شروع ہوا، اور اس وقت بھی کہا گیا کہ چینی چوروں کو اور ذخیرہ اندوزوں کو نہیں معاف کیا جائے گا، اور پھر ایوب خان کی حکومت بھی اسی احتجاج کے نتیجے میں گھر چلی گئی اور وہ ختم ہو گئی ان کی حکومت۔ پھر اس کے بعد ہر دور حکومت میں یہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پرانے اخبارات کی ہیڈ لائنز جو ہے کوٹ کی جاتی ہیں، جی 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، اور اخبارات کے اندر ہیڈ لائنز لگی ہوتی ہیں کہ چینی چوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ معاملہ جو ہے ابھی تک ویسا کا ویسا ہے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ سیاستدان سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک دوسرے کو الزامات، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کہ وہ اس قسم کی کہانیاں گھڑتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بھونڈے طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں پیچھے اسی قسم کے کارٹل کا حصہ ہوتے ہیں، اور اس سے اربوں روپے، کروڑوں روپے عوام کی جیب سے لوٹتے ہیں اور کماتے ہیں اور باہر منتقل کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عوام کو جسٹس وجیہ الدین صاحب جیسے الزامات جو ہیں ان کے اوپر بھی کان نہیں دھرنا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب یا شہباز گل صاحب جیسوں کے جو وضاحتیں، تردیدیں اور دھمکیوں اور حد تک عزت کے دعووں کے جو گفتگو ہے اس کے اوپر بھی کان نہیں دھرنا چاہیے، اور اس قسم کی جو رپورٹس ہیں، کمیشنز ہیں، ان کی جو سفارشات ہیں ان کے اوپر بھی کان نہیں دھرنا چاہیے، بلکہ اب عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے یا کسی اور چیز کا بحران ہے تو اس سے وابستہ انڈسٹری جو ہے وہ کن کے ہاتھوں میں ہے، جو مڈل مین ہے وہ کون لوگ ہیں، اور وہ کن کے اشاروں کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اگر عوام یہ سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہو گئے اور پھر وہ اپنے پولیٹیکل فیصلے اس تناظر میں کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو جو ہے کہ وہ شکست دینی ہے جنہوں نے اس سارے سسٹم کو یا ان عوام کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو بھی ہوسٹیج بنایا ہوا ہے، تو پھر شاید وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ جب اس قسم کی کمیشنز کی رپورٹ کے اندر ذمہ داری کا تعین بھی ہوگا اور ان کے خلاف کارروائی کی سفارشات بھی ہوں گی، rather than کہ صرف جو ہے کہ نظام کو یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ تبدیلی کر دیں، وہ تبدیلی کر دیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ تمام مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب آپ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کریں گے کہ اس کے ذمہ دار کون تھے اس کارٹلائزیشن کے، اربوں روپے لوٹ مار کس نے کی اور ان کو سزائیں کیا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا تو پھر جو ہے کہ اسی قسم کے الزامات ہر مہینے 2 مہینے کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے، اسی قسم کی سفارش آتی رہے گی، کچھ ہوگا نہیں۔ اگر کرنا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ سب کو احتساب کی چکی سے گزرنا ہوگا
اور اس میں پھر کوئی تفریق نہیں کرنی ہوگی پولیٹیکلی کون کس کا حامی ہے کون کس کی سپورٹ کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ملک کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے کیا ہے، تو پھر یہ صورتحال ٹھیک ہوگی۔